اللہ تعالیٰ دیاں برکات و رحمات دے نزول واسطے ایک دفعہ پھر صلوات پڑھ لو محمد و محمد ذات اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ زمانے دے امام دے ظہور تعجیل واسطے بھی ایک دفعہ معطر کر لو زمانہ کو، اللہم صلی علی محمد ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنة للمؤمنین والمطیعین والموحدین صلوات الصلاة والسلام علی مکی المدنی القرشی الابتحی العربی رسول الکریم ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام علی آلہ الاطیبین الطاہرین المعصومین لعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الفاطمۃ بضعۃ منی صلوات صلی علی محمد وآل محمد۔ خالق کائنات سو تمام مومنین دا اس محفل اور اس بابرکت مجلس دے وچ آنا اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرماوے۔ خداوند عالم برادر قبلہ مولانا عمران صاحب اور انہوں نے برادران دیاں توفیقات خیر اضافہ فرماوے۔ اپنی اپنی دعاواں دی قبولیت واسطے ایک دفعہ صلوات پڑھ لو محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ وقت بھی کم ہے اور یقیناً بعض دوستان دور تو بھی تشریف لے آئیں، واپس جانا اسی انتہائی مختصر جی گفتگو کرنا چاہنا، لیکن شرط یہ ہے کہ تسی گفتگو نو بڑی توجہ اور غور دے نال سماعت فرمائسو اور تھوڑا جہا اپنے جاگدے ہون دا ثبوت بھی دیتا کرو، بھئی سبحان اللہ ماشاءاللہ بھئی بیٹھے ہاں کم از کم، توجہ ہے سارے حضرات دی۔ فی الحال جی محفل دی پوزیشن ہے وہ تو بالکل یہی ہے کہ جڑے سن رہے ہیں سن رہے ہیں، جڑے نہیں سن رہے انہوں کا کوئی پتہ نہیں ہے، کیونکہ خطیب بھی دو قسم دے ہوندے ہیں۔ قبلہ صاحب تو بہادر خطیب ہیں، تسی نہیں بولے تاں بھی گزارا چل گیا تو میں نہیں برداشت کر سکتا، میں بزدل جہ آدمی ہاں، تھوڑا جہا بول سو تو انشاءاللہ میں چونکہ نعرے دی کوئی توقع نہیں ہے، داد دی کوئی توقع نہیں ہے، کیونکہ ایک طالب علمانہ گفتگو کرنی ہے اور تمام پڑھے لکھے افراد موجود ہیں، اور یہ ظلم ہے کہ اتنے کوئی ایسی گفتگو کیتی جاوے کہ جہاں فقط جذبات دا اظہار ہوئے، توجہ ہے نا۔ گفتگو میں پوری کوشش کرنی ہے کہ اس طرح دی ہوئے کہ جہاں نال استفادہ ہوئے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ دی زندگی اور بی بی دی فضائل قبلہ صاحب نے بھی بیان فرمائیں، سمندر ہے اور اس سمندر دے وچوں ہر انسان اپنی بساط دے مطابق ہی کچھ حاصل کر سکتا، توجہ ہے نا۔ فضائل جناب سیدہ اور جناب سیدہ دی سیرت ایک سمندر ہے، میں کوشش کرنی ہے کہ ایک ایسا نقشہ پیش کراں کہ کم از کم جڑا ہے بی بی دی زندگی دے کچھ مراحل اور بی بی دی زندگی دے وچ جڑے بی بی دے کارنامے ہیں وہ ساڈی یاداشت وچ رہ جاون۔ قرآن دے حوالے نال گفتگو بہت تفصیلی ہے، بہت ساری آیات ہیں جنہیں جناب سیدہ دی فضیلت تے دلالت کر دیں، بعض آیات دی بدرجہ اتم بلکہ اولین مصداق جناب سیدہ ہے، جیسے کہ سورہ کوثر ہے۔ آغا صاحب نے بہت ساری احادیث پڑھ دیتی ہیں، میں فقط بی بی دی زندگی دے
مراحل بیان کرنا چاہنا جو جناب سیدہ دی زندگی دے تاریخی مراحل کیا ہیں اور بی بی نے اپنی اس مختصر دی زندگی کس طریقے دے نال ساڈے واسطے اپنی زندگی نو نمونے دے طور تے چھوڑے. توجہ ہے. ہر عورت دیکھو نا پہلے تک ہر انسان ہے چاہے مرد ہوئے یا زن ہوئے, لیکن عورت ہون دے حوالے نال ہر عورت دی زندگی دی 3 مراحل ہیں. پہلا مرحلہ ہے عورت ہوندی ہے بیٹی. میں بہت تیزی دے نال گزرنا چونکہ میں چاہنا کہ بہت ساری چیزاں اس پروگرام میں بیان بھی کراں لیکن وقت بھی تھوڑا کم لیواں. توجہ ہے نا, اگر چاہتے ہو جو وقت کم لیواں تو تھوڑا جہا نال بیداری دا ثبوت دیندا رہنا. میں انشاءاللہ جلدی گفتگو کرساں. پہلا مرحلہ ہے انسان دی عورت دی زندگی دا. عورت ہوندی ہے بیٹی. دنیا تے آندی تو کیا ہوندی ہے بیٹی, اور روایات دے وچ ہے کہ بیٹی کیا ہے رحمت ہے اپنے والد دے واسطے بشرطے کہ اس دی اچھی تربیت ہوئی ہوئے. توجہ ہے نا, اگر تربیت اچھی نہ ہوئے تو رحمت دی بجائے کیا بن جاندی ہے زحمت بن جاندی ہے. تربیت کرنے والے والدین تے ڈیپینڈ ہے جو والدین بچی دی تربیت کیویں کردے. ہن توجہ کرنا جناب سیدہ کون ہے, لطف لینا زہرا کون ہے, زہرا دی تربیت کرنے والا کون ہے. زہرا دی تربیت کرنے والا باپ وہ ہے جن دے بارے قرآن پہ آدھا انک لعلی خلق عظیم, اے میرا حبیب ہم نے تجھے اخلاق کی بلند ترین منزلوں پر فائز کیا ہے. توجہ ہے. ماں کون ہے؟ عرب دیاں عورتاں فحاشی دے وچ اس حد تک گھر چکیاں ہیں کہ اپنے گھراں دے اوتے جھنڈے لائے ہوئے نے, اور بچہ پیدا ہونے تو بعد نسب شناس منگوایا ویندا ہے جڑا پہچان کے دیندا ہے جو یہ بچہ کس دا ہے. اس زمانے دے وچ جس معظمہ نو طاہرہ دا لقب ملیا اس نو خدیجہ الکبریٰ آدھن. توجہ ہے. زہرا دا باپ کون ہے, زہرا دی ماں کون ہے, اور پھر بیٹی کیسی ہے بچپنا ہے, غالباً بچپنا ہے. جدا پیغمبر اسلام فرمایا زہرا میں اندر آنا چاہنا, فرمایا بابا تنہا ہو, نہیں بیٹا میرے نال ایک اور شخص ہے اور ہے نابینا. فرمایا بابا پھر اجازت دیو نا میں پردہ کر لیواں. بیٹا ہوتا نابینا ہے, فرمایا بابا وہ نابینا ہے میں زہرا تا نابینا نہیں ہاں. توجہ ہے. تربیت کیسی ہوئی پھر زہرا دی. اور معظمہ فرمائندن خوش قسمت ہے وہ عورت جس نے زندگی دے وچ نہ نامحرم نو ویکھے ہوئے اور نہ نامحرم نے اس نو ویکھے ہوئے. ایتھے میں تھوڑی جی وضاحت بھی کر دیواں کہ اس تو مراد یہ نہیں ہے کہ بالکل انسان نے زندگی ساری کسی عورت نے مرد نہ ویکھے ہوئے یا مرد نے عورت نہیں, بلکہ اس تو مراد یہ ہے کہ وہ اعضاء جنہاں نو چھپاونا ضروری ہے انہاں نو چھپا کے رکھے. پھر بے شک وہ محفل دے وچ بھی جا سکتی ہے. اگر کوئی مرد نال شرعی حدود وچ رہ کے گفتگو کرنا چاہتی ہے بلا معنی ہے. توجہ ہے نا سارے حضرات دی. مراد یہ ہے کہ اپنے شرعی حجاب دا خیال رکھے. تو میرے محترم سامعین یہ ہے پہلا مرحلہ. بہت ساری وضاحت اس سے ہو سکتی ہے. دوسری چیز ہے عورت کی ہوندی شادی, شوہر دے گھر آندی. روایات ہے کہ بیوی اپنے شوہر دا ایمان مکمل کر دی بشرطے کہ شوہر وچ پہلے کچھ ایمان ہوئے, جڑا ہوئے ہی بے ایمان فرعون جیسا. توجہ ہے. عورتاں دے بارے قرآن دے وچ بہت ساری آیات ہیں. بعض خواتین دی بعض عورتاں دی قرآن وچ مذمت ہوئی ہے اور بعض دی قرآن وچ مدحت و تعریف بیان ہوئی ہے. توجہ ہے نا سارے حضرات دی. جنہ دی مذمت ہوئی ہے قابل مذمت ہاں بھاویں انبیاء دے گھر چاند تو مذمت ہوئی ہے, اور جس دی تعریف ہوئی ہے بھاویں جو فرعون دے گھر چاہیے اللہ نے تعریف کیتی ہے. توجہ ہے نا. اور میں ایک جملہ آکھاں یہ تعریف کر کے اللہ نے اور قرآن نے ساڈے کولوں بہانہ لے لیا جڑے مرد آدھن جو اگر میری بیوی اچھی ہوئے تو پھر میں الہی انسان بن ونجا, میں بھی نمائندہ الہی دا ساتھ دیواں. خدا بند عالم نے نمونے دے طور تے بیان فرمایا کہ نمائندہ نمائندہ الہی ہے جناب نوح, جناب لوط. گھر وچ عورت وہ ہے جس دا خدا بند عالم دے نال تعلق نہیں ہے بلکہ راستے دی رکاوٹ ہے. لیکن انہاں انبیاء نے ساڈے واسطے نمونہ چھوڑیا کہ اے بہانہ کافی نہیں ہے کہ عورت دا کردار ٹھیک نہیں ہے لہذا میرا گھر دا ماحول ٹھیک. توجہ ہے, ناراض نہ ہو گئے. اور عورتاں دے واسطے بھی ایک
نمونہ دے طور تے ہے جناب آسیہ کہ جڑیاں خواتین آدیاں کہ اگر گھر والا مرد ٹھیک ہوئے تو ساڈا ماحول ٹھیک ہو ونجا. گھر وچ بھاویں فرعون ہے اگر نمائندہ الہی دا ساتھ دیونا چاہندی ہے تو فرعون دے گھر وچ ہی رہ کے آسیہ بنت مزاحم موسیٰ دا ساتھ دے سکدی ہے. توجہ ہے. تو زہرا کیسی بیوی ہے توجہ فرمانا. یہ تو قرآن دے وچ آیات ہیں. زہرا دا مقام کیا ہے؟ میرے مولا پہ فرمائیں پیغمبر اسلام سوال کیا یا علی زہرا کیسی زوجہ ہے؟ فرمایا نعم العون فی طاعت اللہ. اللہ دا حبیب اللہ دی اطاعت وچ زہرا بہترین مددگار ہے. ہوں چونکہ خواتین دا مجمع نہیں ہے لہذا تبلیغ نہیں بنتی کہ میں عرض کراں وگرنہ ساڑیاں ماما بہنوں واسطے بہت سارا یہ نمونہ عمل ہے جناب سیدہ دی زندگی کہ کس طرح شوہر دی مدد کرنی ہے. تو میں تیسرے مرحلے دی طرف جاواں. تیسرا مرحلہ ہے ماں. ہر بچے دی جنت ماں دے قدمہ تلے. قرآن دے وچ ایک ایسی ماں بیان ہوئی ہے توجہ فرمانا جس دی صداقت دی گواہی اس دے بچے نے گہوارے چ دتی, جس نو اللہ نے صدیقہ آکھیا, جس نو اللہ نے منتخب کر لیا اور معصومہ آکھیا. جناب مریم بہت فضائل دی مالک ہے جناب مریم, لیکن سب تو بڑی فضیلت توجہ فرمانا مریم دی یہ ہے کہ مریم مادر عیسیٰ ہے. توجہ ہے. مریم دی سب تو بڑی فضیلت کیا ہے جی؟ کہ مریم مادر عیسیٰ ہے. سب سے بڑی فضیلت. ڈاکٹر شریعتی دے جملے کتاب لکھی ہونا فاطمہ فاطمہ ہے, اردو ترجمہ بنتا فاطمہ فاطمہ ہے. اور وضاحت کی تیس کہ میں نے جناب مریم دے بارے سنے آئی اور پڑھے آئی کہ مریم دی بڑی فضیلت ہے, اور مسیحیاں نے اور مختلف لوگاں نے مریم دے فضائل نو بیان کرن واسطے مختلف طریقے استعمال کیتے. مریم دے مجسمے بنائے گئے, مریم دی طہارت دے قصیدے پڑھے جاندے رہے, مریم سلام اللہ علیہا دے بہت سارے فضائل بیان کیتے گئے. لیکن ایک جملہ انہاں فضائل وچ ایسا جڑا سارے جملے تے بھاری ہے وہ ہے کہ مریم عیسیٰ کی ماں ہے. وہ دن میں کتاب لکھن لگا میں سوچیا کہ میں بھی جناب زہرا دی تعریف ایسے کراں. فاطمہ محمد کی بیٹی ہے. آدھر میں سوچیا یہ تعریف کامل نہیں ہے کیونکہ محمد دی بیٹی ہونا فضیلت ہے مگر کچھ اور بھی فضائل ہیں جڑے بیان نہیں ہوئے. اگر میں آکھاں کہ فاطمہ علی کی زوجہ ہے پھر بھی فضائل کمپلیٹ نہیں ہے. تمام فضائل دا گلدستہ ایک جگہ سے جمع نہیں ہوندا. فاطمہ حسنین کی ماں ہے. فرمایا یہ بھی کافی نہیں ہے. ادا مختلف طریقے دے نال میں فاطمہ دی تعریف کرن دی کوشش کیتی ہے. آخر تے میں اس نتیجے تے پہنچا کہ فاطمہ فاطمہ ہے. توجہ ہے. فاطمہ فاطمہ ہے. اگر فاطمہ کو پہچاننا ہے تو فاطمہ کے ذریعے ہی پہچان سکو گے, اس لیے کہ اللہ نے جب نبوت و امامت کا تعارف کرایا تب بھی فاطمہ کے نام سے کرایا ہے. ہم فاطمہ تو و ابوہا و بعلہا و بنوہا. توجہ ہے. اے مقام فاطمہ ہے. مریم دا مقام ہے جو عیسیٰ دی ماں ہے. لیکن کہیں جاتے بھی عیسیٰ علیہ السلام نہیں آکھیا کہ میری ماں میرے واسطے حجت ہے, لیکن ہاں میں تن زہرا دا مقام وکھاواں. تیرا تے میرا معصوم امام 11واں امام پہ فرمائندہ ہم پوری کائنات پر حجت ہیں, ہماری دادی زہرا ہم پر حجت ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, برائے صحت و سلامتی علماء حق بلند تر صلوات. اور جن دے پیچھے جناب عیسیٰ نے نماز پڑھنی ہے توجہ ہے. او امام قبلہ صاحب نے فرما دیتا, حدیث بیان کر دیتی, او امام پہ فرمائندہ کہ میرے لیے رسول کی بیٹی اسوہ حسنہ ہے. جس کے پیچھے عیسیٰ نماز پڑھے اس کے لیے آئیڈیل بطول ہے. توجہ فرمانا. پھر جناب مریم اور جناب سیدہ دا مقایسہ نہیں ہے کیونکہ جناب مریم اپنے زمانے دی خواتین دی سردار بھی ہیں, معصومہ بھی ہیں,
لیکن اچھا ایک گل اور یاد رکھنا، جناب مریم دی عصمت دی گواہی قرآن دیتی اور جناب زہرا دی عصمت دی گواہی رسول خدا بیان فرمائی، اگرچہ قرآن وچ خداوند عالم نے بیان فرمائی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، لیکن اس زبان دے وچوں بھی نکلیا جن دے بارے خداوند عالم دا فرمان ہے میرا حبیب اس وقت تک زبان نو جنبش نہیں دیندا جب تک میں اللہ دا حکم نہ ہوئے۔ حبیب خدا نے فقط اے نہیں آکھیا جو زہرا معصومہ ہے، زہرا سیدۃ نساء العالمین ہے، بلکہ فرمایا سنو زہرا او بی بی ہے کہ جس دی مرضی اللہ دی مرضی ہے، اللہ راضی ہوتا ہے اس سے جس سے زہرا راضی ہو، اللہ ناراض ہوتا ہے اس سے جس سے اللہ ناراض ہو۔ اس تو بڑا کلام اور اس تو بڑا جناب سیدہ دے حق وچ کمال اور فضیلت نہیں ہے کہ جس دی رضا رضا خدا ہے، اس دی ناراضگی ناراضگی خدا دا موجب۔ اور افا نے مختلف طریقے نال اس نو بیان کیتا اس کلام نو کہ کی مراد ہے اور کیا کس وجہ تو خداوند عالم نے اے معیار دیتا کہ میری ناراضگی زہرا دی ناراضگی دے نال ہے۔ تو اگرچہ بہت ساری گفتگو کی جا سکتی، میں مختصر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ 3 مراحل میں بیان کیتے ہیں۔ پہلا مرحلہ بیٹی رحمت ہے باپ واسطے، دوسرا مرحلہ عورت بیوی بن دیے ایمان مکمل کر دیے شوہر دا، تیسرا مرحلہ ماں بن دیے بچیاں دی جنت ماں دے قدمہ تلے۔ توجہ فرمانا، زہرا دی کتنی عظمت ہے، کتنی عظمت دی مالکہ ہے زہرا، رحمت ہے اون دے واسطے جڑا خود رحمت للعالمین ہے، ایمان اس دا مکمل کر رہی ہے جڑا خود کل ایمان ہے، جنت انہاں جواناں دی زہرا دے قدمہ تلے جڑے خود جوانان نے جنت دے سردار ہیں۔ ایک صلوات پڑھ لو محمد والے۔ ایک انسان ہونے دے ناتے انسان دی زندگی دے مختلف پہلو ہیں، وقت نہیں ہے میں فقط ایک طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ زہرا دی زندگی دا ایک پہلو ہے جہاد، جہادی پہلو۔ بی بی نے جہاد کیتا۔ عورت دا جہاد کیا ہے؟ سنتے رہتے ہو جو عورت دا جہاد ہے کہ اپنے گھر وچ اپنے شوہر دی زندگی دے تسکین دا سبب بھی بنے اور اپنے بچیاں دی بہترین تربیت کرے، گھر دے ماحول نو جنت بناوے، یہ جہاد ہے۔ لیکن بعض اوقات خواتین دی ذمہ داری اس تو ود ویندی ہے، جتا دین نو ضرورت ہوئے ایک عورت دی تو پھر وہ میدان دے وچ بھی آونا پوندا، تلوار چاہ کے نہیں، خطبیاں دے ذریعے۔ توجہ ہے نا؟ جناب سیدہ نے بہت بڑا جہاد کیتا، علی دی پہلی شیعہ ہونے دے ناتے، ایک بیوی ہونے دے ناتے جہاد یہ ہے کہ شوہر 9 سالہ دی ازدواجی زندگی اکثر گھر تو باہر ہے، بدر، خندق، احد، خیبر، مختلف جنگج ایک دن بھی نہیں آکھیا کہ یا علی میں بچے نو پالنا میرے واسطے مشکل ہے، گھر وچ پریشانی ہے، نہیں آکھیا۔ اور فقر اگر آیا، فاقے کی دن کدی بھی اپنی غربت کا اظہار نہیں کیتا، یا علی علیہ السلام دے سامنے کوئی شکایت نہیں کی تھی۔ خود مولا دے جملے موجود ہیں، میں عرض کر سا اگر ذہن وچ وقت آ گیا کہ کیویں میرے مولا نے خود فرمایا کہ زہرا تو میرے تو آج تک شکایت نہیں کی تھی۔ تو میرے محترم سامعین، جناب سیدہ بہت بڑا جہاد کیتا، علی دی پہلی شیعہ ہونے دے ناتے۔ اور جڑا خطبہ بی بی نے بیان کیتا، وہ خطبہ علماء فرمائندے نے زہرا تو علاوہ کوئی اور بیان کر ہی نہیں سکتا، منحصر ہے جناب سیدہ وچ۔ مولا علی اس واسطے نہ بیان کر سکتے کہ اپنے حق وچ دفاع بندائی، اور اس وجہ تو آکھیا جانا ہے کہ علی نے اپنے حق دی وجہ تو بیان کیتا۔ سلیمان و ابو ذر و دیگر افراد بیان نہ کر سکتے کیونکہ انہاں دے الفاظ جتنی طاقت نہیں، جتنی طاقت معظمہ کائنات دختر رسول دے الفاظ چھائی۔ لہذا بی بی نے خطبہ دیتا، اور خطبہ جو کہ میرے دل چھائی خطبہ پڑھا، مگر ماحول اور وقت نو ویدے ہویا چند جملے بیان کراں۔ بی بی دا خطبہ دلالت کردہ جو بی بی مال دولت یا جائیداد دی خاطر نہیں گئی، توجہ ہے نا، بی بی دفاع اسلام دی خاطر گئی ہے، بی بی ولایت دے نظام دے دفاع دی خاطر گئے، توجہ فرمانا میری معظمہ، دفاع ولایت دی خاطر گئے۔
کیونکہ مال دی خاطر اگر جناب آسیہ بنت مزاحم فرعون دی مال دولت جائیداد اور حکومت نو ٹھوکر مار کے نمائندہ الہی دا ساتھ دے سکدی ہے تا زہرائے مرضیہ مال دی خاطر نہیں گئے، بلکہ جویں آسیہ نے مال نو ٹھکرا کے نمائندہ الہی دا ساتھ دیتا، زہرا نے فدق منگ کے نمائندہ الہی دا ساتھ دیتا۔ ہدف ہے نمائندہ الہی دا ساتھ دیونا۔ لہذا بی بی نے خطبہ بیان کیتا، کاش کے لوگ پڑھن خطبے نوں۔ بہت سارے بزرگان اہل سنت جڑے شیعہ ہوئے پھر کتاباں لکھیاں، وہ آدھے سی نور فاطمہ دے نال ہدایت پائیے، خطبہ فدقیہ پڑھ کے مومن ہو گئے۔ بی بی نے 20 آیات قرآن دیاں اس خطبے بیان فرمائیاں، اور یہ خطبہ کوئی عام خطبہ نہیں ہے۔ اس دا اگر مقایسہ کرنا چاہتے ہو تو علی ابن ابی طالب دے خطبے نال کر سکتے ہو۔ بی بی نے خطبے دے وچ اللہ دی حمد و ثنا، پھر اپنے بابا دی تعریف، پھر علی ابن ابی طالب دیاں خصوصیات، پھر لوگاں دے حالات، اور اس تو بعد میری معظمہ نے فلسفہ احکام بیان کیتا۔ جیسا کہ بہت سارے اگر وقت ہوا تو پڑھا پورے، فجعل اللہ الایمان تطہیرا لکم من الشرک والصلاۃ تنزیہا لکم من الکبر۔ بی بی نے بہت سارے فلسفہ احکام بیان کیتا، فرمایا اللہ نے ایمان نو تواڈے واسطے اس واسطے قرار دیتا تاکہ تواکو شرک تو پاک کر سکے۔ یہ میری معظمہ فرما رہے ہیں۔ پھر فرمایا نماز اس واسطے بنائی اس کہ تہن تکبر نو توڑیا جا سکے، تکبر تو تہن دور رکھیا جا سکے۔ روزے نو اخلاص واسطے بنایا، حج نو تواڈے دین اور حکم الہی نو استوار کرن واسطے بنایا۔ مختلف احکام دا فلسفہ معظمہ نے بیان اسے واسطے کیتا جو میری معظمہ دسنا چاہدیاں، جو زہرا دا مقصد اور علی دا مقصد جائیداد اور حکومت نہیں، بلکہ ساڈا مقصد ہے اسلام۔ توجہ فرمائی نے؟ ایک صلوات پڑھ لو محمد والے محمد۔ بہت سارے دلائل موجود ہیں کہ بی بی نے یہ فدق دا خطبہ کیوں دیتا، یہ حق کیوں منگیا، بہت سارے دلائل ہیں، میں فی الحال ذکر نہیں کر سکتا، وقت نہیں ہے، فقط ایک اشارہ کرساں کہ یہ معصوم کو لوگ گواہی منگنا یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہویا۔ توجہ ہے نا؟ ایسی پریشان ہو، یقیناً تکلیف دہ ہے کہ معصومہ دے کولو بی بی معصومہ ہن، اج تا لوگ عصمت دا ہی انکار کر رہے ہیں، اور عصمت دا انکار کرن دی وجوہات یہ ہیں کہ کچھ چیزاں نو بچایا جا سکے۔ اگر عصمت زہرا دا انکار کیتا گیا اور بی بی کولو گواہی منگی گئی، یہ پہلی دفعہ نہیں ہوئی۔ مریم بھی معصومہ آئی، یہودیاں نے گواہ منگے اور عیسیٰ نے گواہی تھی، توجہ ہے نا؟ مگر فرق یہ ہے جو بہت سارے یہودیاں نے گواہی نو قبول کر لیا کہ ایک بچہ گواہی دے رہا، اگرچہ زہرا دے گواہ بھی بچے بھی ہن، ام ایمن بھی ہن، مگر مسلمانہ نے قبول نہیں کیتا۔ اسی طرح ایک واقعہ مشہور ہے، ایک بزرگوار بیان کیتا کہ پیغمبر گرامی اسلام ایک دفعہ، توجہ فرمانا، پیغمبر اسلام مسجد چو باہر آئے اور ایک اعرابی نو ویکھیا جڑا اٹھ لے کے کھڑائی، اور پیغمبر یا گھوڑا ہی یا اٹھائی، ذہن وچ میرے نہیں ہے، پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ کیا تو اس نو بیچنا چاہنا؟ اس آخیا جی میں بیچنا چاہنا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا کہ کتنے؟ پھر درہم دینار جو کچھ ہے طے ہویا معاملہ، اور پیغمبر اسلام فرمایا کہ میں اجازت دے میں گھر جاواں اور جا کے تیرے واسطے یہ رقم لے آواں۔ کچھ آ گئے مسلمان مسجد چ پڑھ کے رسول دے پیچھے نماز، انہاں ویکھیا بڑا خوبصورت اٹھ یا گھوڑا ہے، انہاں آخیا کہ بیچنا چاہنا؟ اس آخیا بیچنا ہے لیکن تواڈے پیغمبر نے خرید لیا۔ کتنا خریدیا جی؟ اتنے۔ انہاں آخیا اگر کچھ خصوصیت ہے تو پیغمبر نے لیا نا، پیسے زیادہ دے کے اصل لے لینے ہیں، توجہ ہے؟ انہوں نے آخیا بھائی پیسے زیادہ دینے ہیں تو اے ساکو دے دے۔ معاملہ ہو گیا، اعرابی جاہل آئی، بدو آئی، انہوں نے پتا، اس نے چونکہ وہ تو دیندار ہی نہیں، اس نے دے دیتا۔ پیغمبر اسلام آئے، وہ لوگ لے کے جا چکے ہیں، فرمایا تیرا میرا معاملہ ہو چکا ہی۔ اس کہ یا رسول اللہ کون سا معاملہ؟ اگر معاملہ ہوا تھا تو گواہ کون ہے؟ توجہ ہے؟ گواہ لے کے ہو۔ رسول خدا
خاموش ہو گئے کہ گواہ تھا ہی کوئی نہ اس وقت، میں اور اے آسی۔ ایک صحابی شاید انہوں نے خزیمہ بولے یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ معاملہ ہوا ہے۔ پیغمبر اسلام اس طرف ویکھیا مسکرائے کہ تو تہاں ہے کوئی نہ، دیکھو کیویں پتا کہ معاملہ ہویا؟ اس نے کہا اللہ دا نبی میں پڑھدا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں خدا نو ویکھیا تا کوئی نہیں، توجہ ہے، میں اس واسطے پڑھدا جو محمد عربی آکھیا اے سلطان الانبیاء، میں اگر تہاڈے آکھن دے تے اللہ دی وحدانیت دا اقرار کر سکدا تو میں اے بھی آکھ سکدا چونکہ تساں فرما رہے ہو کہ معاملہ ہویا تو یقیناً معاملہ۔ ایک بندے نے آکھیا، روایت انجی ہے جو ایک بندے نے گواہی دیتی، باقی کھڑے رہے، پس ایک کم یعنی گواہی منگنا اے بھی پہلے تو موجود ہے، اور پھر معصوم دی گواہی نہ دیونا اور خاموشی اختیار کر لیونا مسلمانہ چ کوئی پہلی باری نہیں ہویا۔ لیکن افسوس اس گل دا ہے کہ استدلال بڑے کمزور کیتے گئے معظمہ دے مقدمے نو کمزور کرن واسطے۔ جابر ابن عبداللہ انصاری فرمائندے کہ میں ایک پیغمبر اسلام دی وفات تو بعد میں انہاں دے کول گیا اور میں جا کے آکھیا کہ میرے پیغمبر نے میرے نال وعدہ کیتا ہی، توجہ کرنا، میرے نال وعدہ کیتا ہی پیغمبر نے کہ اگر بحرین دے وچوں فلاں مال آیا تو میں اس مال دے وچوں تہن کچھ مال عطا کرساں۔ توجہ ہے، جناب جابر فرمائندے کہ میں صرف دسیا جا کے کہ پیغمبر وعدہ کیتا ہی، اور جان دے ہو کہ وعدہ دی اہمیت، وعدہ وفائی ضروری ہے زندگی وچ، مرن تو بعد وعدہ نہیں ہے۔ رسول خدا چلے گئے، وعدہ وفائی اگر نہ بھی کیتی جاوے پیغمبر دی طرفوں تو وعدہ دی وفائی بندی ہی نہیں ہے، پیغمبر زندہ نہیں ہیں، شرط آئی کہ میں زندہ ہویا، پیغمبر زندہ نہیں ہیں۔ فرمایا میں پیغام رسول پہنچایا، میں رسول اللہ دے الفاظ پہنچائیں کہ پیغمبر نے میرے نال وعدہ کیتا ہی، انہاں نے او من مال عطا کر دیتا۔ یعنی پیغمبر نے وعدہ کیتا ہی لوگ نہیں جان دے، جابر دی زبان تے اتنا یقین ہے کہ پیغمبر دا وعدہ ہے، اس نے وفا کرن واسطے انہوں نے ادا کر دیتا، جبکہ دختر پیغمبر نے باقاعدہ سند دکھائیے۔ تو میرے محترم سامعین وقت قلیل ہے، بس میں اتنا عرض کرساں کہ زہرہ مرضیہ مال و دولت واسطے نہیں، زہرا دین دی عظمت دے واسطے گئن۔ اور آج لوگ آکھا ویندا نا جو علی ابن ابی طالب نے اپنے زور بازو دے نال، اگر واقعہ نے واقعہ ہے تو پھر علی نے زور بازو دے نال کیوں نہیں لے کے دیتا؟ میرے محترم سامعین علی اسلام دا باپ ہے، علی نے عملی طور تے وکھایا کہ جی میں دو خواتین علی دے کول آندیاں اور آ کے فیصلہ منگدیاں، ایک آدھی جو بچہ میرا، دوسری آدھی یہ بچہ میرا۔ علی ابن ابی طالب نے اتنے فرمایا کمبر جلدی کر، تلوار کر، بچے دے دو ٹکڑے کر۔ یعنی اصل مائی قریب آ کے آدھی کہ مولا اس نو دے دیو، میں نہیں چاہیدہ۔ علی نے عملی طور دسیا اسلام ہے میرا پروردہ، میں اسلام دی پرورش کیتی ہے، میں اسلام نو بلندی تے لے کے آیا، میں علی نہیں چاہتا جو میں تلوار اٹھاواں اور اسلام کمزور ہوئے۔ جناب سیدہ خطبہ دے کے آئیں نا، بی بی نے دفاع ولایت واسطے مختلف حربے لائن، ایک حربہ اے آئی جو گھراں جان دیاں دستک دے کے آدھیان جو علی دا حق غصب ہو رہا اور مسلمان خالی ولیندے رہے۔ ایک راوی آدھا جو میں ویکھیا، ایک مستور ہے، 4 بچیوں دے نال جنت البقیع وچ بہ کے روندی بیٹھی ہے۔ آدھے میں قریب گیا، میں ونج ویکھے تو زہرائے مرضیہ، میں آکھے اللہ دی نبی دی دھی، اگر علی دا حق غصب ہو گیا اور تو رو رہی ہیں تو علی نو بھیج خود دفاع کرے۔ فرمایا امام دی مثال کعبے دی مثال ہوندی ہے، لوگ کعبے دے گرد گھوم دین، کعبہ کہیں دے کول نہیں ویندا۔ معظمہ یعنی شیعہ علی دفاع کر رہی ہے، یہ پہلا طریقہ، گریہ دے ذریعے دفاع کیتا۔ دوسرا خود چلے گئے، خطبہ دیتا، شرفا بیٹھے ہو، خطبہ دیون بی بی دی حالت کیا آئی۔ معظمہ اگرچہ
سلطان الانبیاء دی دھیے بڑی عظمت دی مالک ہے، لیکن مستور ہے، گھر چوں باہر وینا مشکل ہے، مسجد بہت قریب ہے۔ بی بی نے ایک مکنا لیا، مکنا ایسا ہی جن نال آستین بھی ہن، پھر ایک چادر لئی جڑی زمین تے لکیراں کھچیندی ویندی آئی، پھر ایک جرمٹ بنایا مستورات دا، اس دے درمیان چلی رسول دی اکلوتی بیٹی۔ اور مسجد وچ جا کے روایات آدیاں جو علی دی اس پاک زوجہ نے دختر پیغمبر نے جڑا سب تو پہلا کام کیتا نا، گریہ کیتے میری سین، اتنا روئن کہ علی نو پوچھنا پہ گیا، زہرا میں سنیا جدا دربار وچ گئے اور رنے بہو، وجہ کیا ہے؟ اس وقت فرمائندے نے، یا علی میں بابے دے دربار وچ بابے دے بعد پہلی بار گئی اس، میں دربار وچ ویکھیا جس دربار وچ میرا بابا استقبال کریندا ہی مسلماناں مینوں بہاون واسطے جا نہیں دتی، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ بس شریفو اتنا اکساں جدا واپس آئیے، چند قدم مسجد اور گھر ہے جناب سیدہ دا، جدا واپس آئیے تو کئی واری بیٹھیے تو کئی واری اٹھیے، کئی وار تو مسجد وچ ہی بہ گئی ہے زہرا۔ اللہ جانے مسلمانہ کس انداز وچ حق دیتا ہی، اٹھ دی بہن دی، گھر آئیے تے گھر آ کے پہلا جملہ آکھے یا علی تساں تا گھر بیٹھے ہو، مسلمانہ میں زہرا نو بہت تکلیف دیتی ہے، میرا حیا کہیں نہیں کیتا۔ اس وقت علی فرماندے زہرا اگر تیرے بابے دا حکم نہ ہویا میں علی پوچھاں جو زہرا نو کیویں روئندے۔ اجرکم اللہ۔ ایسی شیعہ ہے علی دی شریفو، ایسی شیعہ ہے علی دی، پہلو زخمی ہے، زہرا اٹھ نہیں سکدی، سجے ہاتھ نال تسبیح نہیں پڑھ سکدی، جدا علی گھر چاویں نا علی نو ویکھ کے مسکراندی آئی جو متا علی دا دل کمزور ہو۔ اگر یہ جی بیوی مل ونجی شکریہ ادا کیتا کر، تھک ہوئے ہوئیں تے آ کے تیرے نال مسکرا کے گل کرے، جملے موجود ہیں جو معظمہ مسکراویں بھی آ خوش بھی ہوئیں نا، اپنا غم نہ ہی پوچھ دیں یا علی میں سنے لوگ تو اکو سلام نہیں کریں دے، ہائے علی فرماویں نا زہرا جے گل اتھائی مک ونجیا میں علی برداشت کر ونجا، ہن میں سلام کرے نا لوگ میں کو جواب نہیں دیں دے۔ اللہ اکبر۔ جدو مدینے دیا مستورات پوچھ دیا نا دختر نبی تیری اس بیماری دی وجہ کیا ہے؟ فرمائندے نے میری بیماری دی وجہ علی دے درد، علی دی غمخارا میں زہرا تے علی بہوں دکھی ہے، میرے کولو علی دے دکھ ویکھے نہیں ویندے۔ اللہ اکبر۔ شریفو اتنی خیال آئی ولایت دے دفاع دا اور اپنے امام دے دفاع دا، جدا مسلمان دروازے تے آئیں نا سن دے رہا نا جو علی گھر رے چاہیں، کدی سوچے بھی انہیں علی خود دروازے تے کیوں نہیں آئے، ہو نہیں کرے نا تو ہاڑی کوئی توہین نہ کرے۔ اجرکم اللہ۔ دفاع امامت چاہیے زہرا، پر کیوں جے استقبال ہویا، کتنا احترام ہویا، کتنا حیا ہویا، پچھوں پتھران دی دیوار آئی، اگوں جلد ہویا دروازہ آئی، درمیان چ محمد دی اکلوتی دی وسیعتہ کرنا چاہنی ہیں۔ کچھ وسیعتہ تو وہاں جڑیاں دھیاں نو، ایک وسیعت بڑی مشہور پڑی ویندی جو دھی نو کی تھی، فرمایا زینب اللہ نے جنت جو 5 کفن بھجوائے ہیں، ایک میں تیرے تریجا کفن بابے علی نو پواویں، چوتھا کفن برا حسن نو پواویں، پھر فرمایا اے 5 کفن ہے، فرمایا نہیں میرا لال تیرے حسن نو 2 کفناں دی لوڑ ہو سی، تے اماں وال میرے حسین دا کفن، فرمایا زینب کفن دی لوڑ اس نو ہوندی ہے جنوں دفن کیتا ونجے، تیرے حسین نو کہیں دفن نہیں کرنا۔ شریفو اس تو وڈا اور مصائب کیا ہو سکدا؟ 5 تن پاک نو مندے تا سارے ہاں، مگر کدا سوچے جو نہ 5 دا جنازہ کیویں ہوئے، پہلے دا جنازہ اللہ جانے مسلمانہ کیویں پڑھے، دوجی دا جنازہ مدینے چو رات لے اٹھے، آدھیا یا علی میں کو رات لے دفن کریں، تیسرے علیان جنازہ کوفہ چویا مدینے علیہ نہ پڑھیا، چوتھا جنازہ اللہ جان دے جدہ ہوئے تو لوگ جو کر دیاں اعتراض، آل محمد بلائندے نہیں، حسین نے بلایا میرے حسن برا دا جنازہ ہے، او شرکت کا 5ویں دا جنازہ کہیں پڑھے ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔
بس شریف و زہرا دیاں وسیعتاں ہن علی نو وسیعتاں پہ کریں جیڑی زہرا ہمیشہ علی نو آدھی آئی نا میں بے شک تکلیف چاں میں تیرے واسطے مسکران دیاں پریشان نہ ہویا کر اوہ زہرا وسیعتاں چھے کہ اے بھی پیا دی یا علی میرے بعد رج کے رومیں دل دا غم ہلکا کر لے میں فرمایا میری مظلومیت تی بھی رومیں میرے بچیاں دی یتیمی تی بھی رومیں یہ جملے نے بقاعدہ بی بی دے فرمایا میری مظلومیت تی بھی رومیں میرے بچیاں دی یتیمی تی بھی رومیں مختلف وسیعتاً بی بی آدھی یا علی میں قرآ تلے غسل دے میں یا علی میں قرآ تلے کفن بواویں یا علی میرا جنازہ رات لے جاویں یا علی میرے جنازے چو ناویں جنا میرا محسن مارائی اللہ اکبر امیر بن کے نہیں سننا میں زہرا دیاں وسیعتاں پیا پڑھدا میں اس بی بی دیاں وسیعتاں پیا پڑھدا جدا بابا زندہ سا مخدومہ آئی جدا بابا ٹر گئے پاسے تیات رکھ کے آدھی آئی بابا زہرا رول گئی ہے اللہ اکبر دوجی وسیعت بی بی آدھی یا علی میرے کربلا دے غریب دا خیال رکھیں بی بی آدھی یا علی میرا امت دا مہمان بچڑے روایات آدھین اے جملہ بھی آکھے دارا یا علی میرے حسین نو پیاس بہوں لگ دیئے میرے حسین دی ترے دا خیال رکھیں شریفہ ماں دی شہادت تو لے کے 21 رمضان تائیں علی پوچھ دریے حسین پانی دیواں لیکن جدا 21 دی رات آئیے فرمیدن زینب آج دے بعد تو جانے تیرے حسین دی پیاس جانے شریفو 21 رمضان 40 ہجری تو لے کے 61 ہجری تائیں بھیڑ پوچھ دی رہیے حسین پانی دیواں لیکن جیڑے ویلے داویں دی دیگر آئیے آدھی آئی میرا اللہ شالا حسین پانی نہ منگے اجرکم اللہ اجرکم اللہ بس شریف و آخری جملے ہو گئیاں وسیعتاں ٹر گئی نبی دی دھی دنیا تو غسل ملے کفن ملے غسل و کفن دے بعد میرے امام فرمیدن حسن بچڑا او مانو ملو حسین بچڑا او مانو ملو شریف و زینبی ملین کلثومی ملین حسنی ملین کربلا دا غریب دور کھڑا رہی ہے سیدہ دا حسین سارے جوائن تو کیوں نہیں ملدا آوازاں دے بابا میری ماں فخر مریم میں فخر عیسیٰ مریم عیسیٰ نو بلایا ہی تگی آئی شریف و کفن دے بند کھل گئے آوازاں دے آؤ میرا کربلا دا غریب آؤ میرا نانے دی امت دا مہمان بچڑا اللہ جان دے پتر ماں نو مل دے بیان ایو جیا منظر آئی ماں نو چھڑیں دے نائن روایات آدین علی کہیں ویلے حسن دے بازو چھڑاویں نا کہیں ویلے حسین دے بازو چھڑاویں نا بڑے پیار نال پترا نو جدا کریں دے رہن میاں دا مولا اے مدینہ ماں دا میت چھڑا والا پیوے اللہ جانے کربلا ہویا جدا میت بابے دائی چھڑا والا لاش مارائی آدھی کھڑی آئی گھر میں غریب دی دیا پروردگار واسطہ محمد و آل محمد ساڑی قلیل عبادت منظور و مقبول فرما الہی واسطہ محمد و آل محمد مظلومیت زہرا دا واسطہ اس مجلس اذان و اپنی بارگاہ علیج قبول و منظور فرما پروردگار اہل خانہ دیاں شرعی حاجات نو پورا فرما پروردگار نہ دے مرحومین دی مغفرت فرما انہاں دے مرحومین کو جوار امت جگہ نصیب فرما پروردگار واسطہ محمد و آل محمد اس گھر دے ہوتے اپنی خیر و برکات دا نزول فرما الہی واسطہ محمد و آل محمد
انہیں تمام بھائیوں نو آپس وچ اتفاق کو اتحاد نصیب فرما، انہاں دیاں اولاداں نو نیک اور سہلے بنا، گھر جگر پریشانیاں ہیں مشکلات ہیں انہاں کو دور فرما، رزق وسیع و بابرکت عطا فرما۔ الہی واسطہ محمد و آل محمد تمام حاضرین محفل دیاں حاجات شرعیہ نو پورا فرما، حاضرین مجلس دے مرحومین دی مغفرت فرما، سارے دے رزق جو وسعت و برکت عطا فرما۔ الہی واسطہ محمد و آل محمد اسا سارے کو قرآن مجید پڑھنے سمجھنے دے مطابق عمل کرن دی توفیق عطا فرما، محبت آل محمد دے نال معرفت آل محمد نصیب فرما، سیرت آل محمد تے چلن دی توفیق عطا فرما، علماء اعلام مراجع عظام رہبر انقلاب زندگی دراز فرما۔ الہی واسطہ محمد و آل محمد دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما، واسطہ محمد و آل محمد امام زمان علیہ السلام دے ظہور تعجیل فرما، سکو اپنے امام دے آوان و انصار شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجہ۔